الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک علی، لقب اسد اللہ مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ ماں باپ دونوں کی جانب سے آپ ہاشمی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان بھی ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہی پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند ہی کا معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت و بہادری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فائق مانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسند خلافت کو زینت بخشی، اور 3 دن کم 5 سال مسند خلافت پر متمکن رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے مہاجر و انصار تھے، سب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر برضا و رغبت بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف ہوا۔ صرف 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئیں۔ اول جنگ جمل، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا پڑا۔ دوم جنگ صفین، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام سے مقابلہ کرنا پڑا۔ سوم جنگ نہروان میں، جس میں خوارج سے مقابلہ ہوا۔ یہ آپ کی آخری جنگ تھی اور تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ تھی، اور بعض احادیث میں اس کے متعلق پیشن گوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی وارد ہوئے ہیں۔ مگر جنگ جمل اور جنگ صفین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسند رہیں، اور بہت سے محتاط لوگ ان لڑائیوں سے کنارہ کش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی رفاقت کے لیے بلایا اور ان کے والد سے جب اپنے تعلقات کا ذکر کیا، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اے ابو الحسن، اللہ کی قسم، اگر آپ اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو کہیں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر تلوار اٹھاؤں تو یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ یہی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، نہ ادھر تھے نہ ادھر۔ اسی جماعت کو قائدین کے نام سے یاد کیا گیا۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے سے تمام ملک نکل گیا، حتیٰ کہ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ اور مضافات کوفہ کے سوا کچھ نہ رہ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ واقعہ آپ کی شہادت کا یوں ہوا کہ 3 خارجی جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ میں جمع ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمر بن بکیر، ان تینوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ ان تینوں شخصیتوں کو قتل کر دینا چاہیے، علی بن ابی طالب کو، معاذ بن سفیان کو اور عمر بن عاص کو، تاکہ خدا کے بندوں کو ان سے نجات مل جائے۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ برق نے حضرت معاویہ رحمہ اللہ کے قتل کا ذمہ لیا، اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سب نے یہ بھی طے کیا کہ سب اپنا کام ایک ہی تاریخ میں کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد تو ابن ملجم کوفہ پہنچا
وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر ابن ملجم اپنی مراد شفاجت میں کامیاب ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے ہی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور راستے میں صلاۃ صلاۃ کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اس رات ابن ملجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بس جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار مار دی جو دماغ تک پہنچ گئی۔ آپ خون سے نہا گئے، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، یکایک مجھے تلوار کی چمک محسوس ہوئی اور امیر المؤمنین کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے کہ قسم ہے رب کعبہ کی، میری آرزو پوری ہو گئی۔ جس صبح کو یہ واقعہ ہوا، اس شب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا تھا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور عرض کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، ان کے بدلے مجھے اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے ان کو برا شخص دے۔ اس واقعے کے بعد چاروں جانب سے لوگ جمع ہو گئے اور ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سامنے قتل ہونے نہیں دیا اور فرمایا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں سزا دوں یا معاف کر دوں۔ اگر میں اچھا نہ ہوا تو یہ کرنا کہ اس نے ایک ضرب ماری تھی، تم بھی ایک ضرب مارنا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن بلجم خارجی کے ہاتھ سے مقام کوفہ میں جام شہادت نوش فرمایا اور خلافت راشدہ کو دنیا سے رخصت کر گئے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام نجف ہے، وہاں مدفن پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل بلوغ بچپن میں ایمان لائے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 برس تھی اور بعض کا قول ہے کہ 9 برس یا 8 برس تھی۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایمان لائے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب اور ان کو دین اسلام کی طرف بلایا تو ابو طالب کہنے لگے کہ اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجھ سے سرین اوپر نہ کیے جا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اس مقولے کا ذکر کر کے اکثر ہنسا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کے بعد پھر اور نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں آپ کی تھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ازواج سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، عثمان، عبید اللہ، ابو بکر، محمد الاصغر، یحییٰ، عمر، رقیہ، محمد الوسط اور محمد الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے۔ ان تمام اولاد کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب صرف حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اور کسی سے نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے، ہر امر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حریص تھے۔ مزاج مبارک میں خوش طبعی بہت تھی۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت کے ساتھ روایت ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق یہ کثرت نہیں ہے۔ اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین بہت تھے۔ ان مخالفین کی وجہ سے آپ کے فضائل کی روایات کا چرچا زیادہ ہوا اور بار بار بیان کرنے کی وجہ سے روایات کی کثرت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خاص فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ بوقت ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اڑا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور کچھ لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ بھی ان کے حوالے کر دیں کہ واپس کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور پھر آپ بہت جلد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر میں بہت کارہائے نمایاں انجام دیے اور بہت سے کافر آپ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے۔ غزوہ احد میں بڑی جلیلہ خدمات انجام دیں۔ اس غزوہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شہرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ میدان جنگ میں نہ ملا
اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی پسندیدہ خطبات ظہور میں آئیں، اور اسی طرح تمام غزوات میں، اور صرف غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ چھوڑ گئے تھے۔ باقی تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد سورہ برت نازل ہوئی۔ اس کی تبلیغ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امام نماز بنا گئے، تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنا دیا تو ہماری کیا اوقات ہے کہ عام معاملات میں اس کو امام نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی وزارت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اپنی دلی محبت اور عقیدت کا اظہار اس اہتمام سے کیا کہ روافض ان کی باتوں کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔